بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل نے اپنی ہی گولی سے خود کو شوٹ کر لیا۔ ایک المناک واقعہ ہے۔ مولانا کے بڑے بیٹے یوسف جمیل صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ عاصم جمیل بچپن سے ہی ڈپریشن کے مریض تھے۔ چند ماہ پہلے ان کا علاج بھی کروایا گیا اور ان کو الیکٹریکل شاک بھی دیے جا رہے تھے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ جس رات انہوں نے اپنی گولی سے خود کو شوٹ کیا، یوسف بھائی کا کہنا ہے کہ وہ گھر میں اکیلے تھے اور ایکسرسائز کر رہے تھے اور اچانک انہوں نے سیکیورٹی گارڈ سے گن لی اور خود کو شوٹ کر لیا۔ اس پورے بیان میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ عاصم جمیل مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھے۔ وہ اس قدر ڈپریشن کا شکار تھے کہ وہ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ تو میرا یہی ماننا ہے کہ عاصم جمیل مرفوع القلم ہے۔ اس کو خودکشی سے تعبیر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ وہ حرام موت مرے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دماغی طور پر وہ اس حال میں نہیں تھے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک حادثاتی موت ہے اور ایک لحاظ سے ہم اس کو شہادت کی موت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مولانا کے بیٹے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہلاک ہو گیا یا اس نے خودکشی کر لی یا وہ حرام موت مرا، یہ بڑی ہی نامناسب بات ہے۔ دین اسلام اس طرح کی بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ عاصم جمیل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ مرفوع القلم ہے۔ شریعت کا قلم ان سے اٹھا لیا گیا ہے کہ ان کا دماغی جو لیول ہے وہ قابو میں نہیں ہے، دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جنازے کے حوالے سے، کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھایا جائے گا؟ اگر ہم اس کو خودکشی بھی تصور کر لیں تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل موجود ہے کہ آپ نے ایک نوجوان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، تو اس سے ممانعت کیسے ثابت ہو؟ حلت اور حرمت کا جو قانون ہے، جو فلسفہ ہے، اس پر فقہاء کے مابین کئی اختلافات ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن اصول میں قرآن بھی دیکھا جاتا ہے، حدیث بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے مطلقاً خودکشی کرنے والے کے جنازے کی حرمت کا اثبات یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام سے منسوب کوئی ایسی روایت مرفوع حکمی جس کو ہم کہہ لیں کہ آقا علیہ السلام کے قول سے ہمیں ایسی بات نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہو کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، حوصلہ شکنی کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ مذہبی پیشوا اس کا جنازہ نہ پڑھیں، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیں۔ تو یہاں پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس حدیث میں تو پھر مطلقاً ممانعت ہے۔ عوام الناس کو جنازہ پڑھنے کی اجازت علماء نے کس حدیث کی روح سے دی ہے، اور علماء کرام کو نہ پڑھنے کی بات انہوں نے کس حدیث کی روح سے کی ہے؟ رسول اللہ کا عمل تو علماء عوام الناس کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے نا۔ تو یہ بات بالکل مسلمہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اور عاصم جمیل کا تو کیس ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے خودکشی کرنے والا آخرت میں جہنم پائے گا یا اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اس میں بھی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کے جرم کی نوعیت اور اس کے حالات کا جائزہ لے کر سزا دی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بیان کی ہے، زنا کی حد بیان کی ہے، وہاں پر زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لونڈیاں ہیں، جو تمہاری کنیزیں ہیں، اگر وہ برائی کا ارتکاب کرے تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی۔ کیوں آدھی سزا دی جائے گی؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی بھی۔ تو یہاں پر خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اون کیا کہ مجرم کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ
غالباً مدینہ میں قحط آ گیا، کسی نے چوری کر کے اپنا پیٹ بھر لیا، اس کو لایا گیا، حضرت عمر نے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے تھے۔ غالباً یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے، یہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے۔ خلاصہ کلام کسی خلیفہ راشد یا کسی اسلامی حکمران کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے، اس کو جانے دیا۔ کیوں؟ کہ اس کے حالات کا جائزہ لیا کہ اس نے فساد فی الارض کو سامنے رکھ کر یا معاشرے کو برباد کرنے کے لیے عادی مجرم کے طور پر چوری نہیں کی، حالات ہی ایسے تھے کہ اس کو چوری کرنی پڑی۔ تو مجرم کے حالات دیکھ کر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں خودکشی کرنے والے کو اگر سزا دیں گے تو اسی اصول پر دیں گے، اس میں اس کا ارادہ و اختیار بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا ارادہ و اختیار کتنا ہے، اس کے حالات کا جائزہ اللہ تعالیٰ لیں گے کہ وہ واقعتاً اگر مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے اور 0% اس کا اختیار ہے تو بالکل معافی ہو جائے گی، چونکہ اس کا اختیار ہی نہیں تھا نا خود پر۔ لیکن اگر 20% اس کا اختیار ہے، 80% وہ حالات سے مجبور ہو گیا، دماغی معاملات سے عاجز آ گئے، اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ سزا میں گنجائش دیں گے، چونکہ سزا کا جو تعلق ہے وہ ارادے اور اختیار سے ہے۔ ایک چیز پنجابی میں کہتے ہیں میرے وسو کم بار ہو گیا، ایک چیز میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کیسے فرمائیں گے؟ تو میں عاصم جمیل کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا اور ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اصولی بات کر رہا ہوں کہ اس نے کوئی خودکشی نہیں کی، وہ تو ذہنی طور پر جانتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ فرض کر لیں اگر خودکشی بھی ہے تو وہ مینٹلی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ وہ حالات سے عاجز آ گیا۔ اب اس کا ارادہ کتنا تھا اور وہ حالات سے کتنا مجبور ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو خودکشی کے معاملے میں مطلقاً اس طرح کی باتیں کرنا یہ ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ آخرت کے معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ حالات کا جائزہ لے کر ہی فیصلہ کرے گا۔ تو میرے نزدیک عاصم جمیل نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، میں سمجھتا ہوں وہ مرفوع القلم ہے، اور جیسا کہ یوسف بھائی نے بھی فرمایا کہ وہ بچپن ہی سے ڈپریشن کے مریض تھے۔